بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم نور الازح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الازح سے وضو کے اوصاف کے تعلق سے پڑھیں گے۔ فصل فی اوصاف الوضوء، یہ فصل ہے وضو کے اوصاف کے بیان میں، یعنی وضو کرنا کب فرض ہے، کب واجب ہے اور کب مستحب ہے۔ انشاءاللہ عز وجل اس تعلق سے آج ہم پڑھیں گے۔ الوضوء علی ثلاثۃ اقسام، وضو تین قسموں پر ہے، یعنی وضو کی تین قسمیں ہیں۔ الاول فرض علی المحدث للصلاۃ ولو کانت نفلا، پہلی قسم محدث پر نماز کے لیے فرض ہے اگرچہ وہ نفل ہو۔ محدث پر یعنی بے وضو شخص پر نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے اگرچہ وہ نماز نفل ہو۔ ولی صلاۃ الجنازۃ، اور نماز جنازہ کے لیے، کیونکہ یہ بھی نماز ہے، اگرچہ پنجے گانا نماز کی طرح نہیں ہے لیکن یہ بھی نماز ہے، اس لیے نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ الاول فرض علی المحدث للصلاۃ ولو کانت نفلا ولصلاۃ الجنازۃ، پہلی قسم محدث پر نماز کے لیے فرض ہے اگرچہ وہ نفل ہو، اور نماز جنازہ کے لیے یعنی محدث پر نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ وسجدۃ التلاوۃ، اور سجدہ تلاوت کے لیے، آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا فرض ہے، چاہے آیت سجدہ تلاوت کرے یا آیت سجدہ سنے، سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ سجدہ تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اس پر وضو فرض ہے۔ ولی مسل قرآنی، اور قرآن چھونے کے لیے، ولو آیتن، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، قرآن پاک چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ بے وضو بندہ زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کو چھونے کے لیے، قرآن پاک ہاتھ میں لے کر پڑھنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ لمسل قرآنی ولو آیتن، قرآن پاک چھونے کے لیے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، قرآن پاک کو چھونا ہو تو وضو کرنا فرض ہے۔ یہ تھا وضو کی پہلی قسم کا بیان، یعنی وضو کرنا کب فرض ہے۔ نماز کے لیے اگرچہ نفل نماز ہو، اسی طرح نماز جنازہ کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے اور قرآن پاک چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اب یہاں سے وضو کی دوسری قسم یعنی وضو کرنا کب واجب ہے اس کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ والثانی واجب للطواف بالکعبۃ، دوسری قسم واجب ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ والثانی واجب للطواف بالکعبۃ، اور دوسری قسم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے واجب ہے، دوسری قسم واجب ہے اور یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اب یہاں سے وضو کی تیسری قسم یعنی وضو کرنا کب مستحب ہے اس کے تعلق سے بیان کریں گے۔ والثالث مندوب، اور تیسری قسم مستحب ہے۔ للنوم علی طہارۃ، طہارت پر سونے کے لیے، طہارت پر سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، یعنی پاک سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، طہارت پر سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور جب اس سے اٹھے یعنی جب نیند سے اٹھے اس وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے، نیند سے اٹھنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ للنوم علی طہارۃ، طہارت پر سونے کے لیے۔
وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور جب نیند سے اٹھے اس وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ ولی مداومتی علیہ، اور وضو پر ہمیشگی برتنے کے لیے، ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیر کی آواز سنی۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے دریافت کیا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سب سے پہلے جنت میں گئے؟ تو حضرت بلال نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں جب بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً تازہ وضو کر لیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں۔ خیر، لِلنَّوْمِ عَلَىٰ طَہَارَةٍ، طہارت پر سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور جب اس سے اٹھے یعنی جب نیند سے اٹھے اس وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ وَلِمُدَاوَمَتِ عَلَيْهِ، اور وضو پر ہمیشگی برتنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ وَلِلْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ، اور وضو پر وضو کرنے کے لیے، کوئی بندہ باوضو ہے پھر اس پر وضو کر رہا ہے تو یہ مستحب ہے، وضو پر وضو کرنا مستحب ہے۔ لیکن یہ مستحب تب ہے جب کہ وضو کرنے کے بعد اس وضو سے کوئی عبادت مقصودہ ادا کیا ہو۔ وضو کرنے کے بعد اگر وضو سے عبادت مقصودہ ادا کر لیا ہو یا مجلس بدل لیا ہو تو اب پھر وضو کرنا مستحب ہے، وضو پر وضو کرنا مستحب ہے۔ لیکن ابھی وضو کیا ہے پھر وضو کر رہا ہے تو یہ مستحب نہیں ہے بلکہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، پانی کو بیجا ضائع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وضو پر وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کیا اور اس سے عبادت مقصودہ ادا کیا ہے تو پھر نماز پڑھنے کے لیے، پھر کوئی عبادت مقصودہ کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بندہ باوضو ہے، دوسرے کو پانی کی ضرورت ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، اب یہ چاہے کہ میں وضو پر وضو کروں، اب مستحب نہیں ہے، اب اس کی مدد کرے۔ ٹھیک ہے، خیر، وَبَعْدَ غِیبَةٍ وَکِذْبٍ وَنَمِیمَةٍ وَکُلِّ خَطِیئَةٍ، غیبت، جھوٹ، نمیمہ یعنی چغلی، وَکُلِّ خَطِیَّةٍ یعنی ہر گناہ۔ غیبت، جھوٹ، چغلی کے بعد، اسی طرح ہر گناہ کے بعد، غیبت کرنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، کیونکہ جو بندہ غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت کے بے شمار نقصانات ہیں، بہت ساری وعیدیں ہیں، ایسے تو غیبت سے بچنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ غیبت کرے، یہاں یہ کہا گیا ہے اگر خدا نخواستہ کسی سے غیبت ہو جائے تو غیبت کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے، کیونکہ وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اس لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ غیبت کرنے کی اجازت ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، چغلی کرنے کی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سخت حرام ہے، ان سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ غیبت یا جھوٹ یا چغلی وغیرہ ہو جائے تو اس کے بعد وضو کر لینا چاہیے۔ خیر، وَبَعْدَ غِیبَةٍ وَکِذْبٍ وَنَمِیمَةٍ، غیبت، جھوٹ اور چغلی کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ وَکُلِّ خَطِیَّةٍ، اور ہر گناہ کے بعد، ہر گناہ کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے، کیونکہ وضو سے گناہ جھڑتا ہے۔ وَإِنشَادِ شِعْرٍ، اور شعر پڑھنے کے بعد، شعر گنگنانے کے بعد، یہاں شعر سے مراد گناہ والا شعر ہے، ایسا شعر ہے جو گناہ پر مشتمل ہو، فحاشی پر مشتمل ہو۔ وَإِنشَادِ شِعْرٍ، اور شعر پڑھنے کے بعد یعنی برا شعر پڑھنے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ وَقَہْقَہَةٍ خَارِجَ الصَّلَاةِ، اور نماز کے باہر قہقہا لگانے کے بعد، وَقَہْقَہَةٍ خَارِجَ الصَّلَاةِ، اور نماز کے باہر قہقہا لگانے کے بعد۔ قہقہا کہتے ہیں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لیں، اسے کہتے ہیں قہقہا۔ نماز کے باہر قہقہا لگانے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز میں قہقہا لگاتا ہے
تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب تو وضو کرنا ضروری ہوگا کیونکہ وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ باوضو ہو اور وہ نماز کے باہر قہقہا لگائے تو مستحب یہ ہے کہ وہ پھر سے وضو کر لے، خارج یعنی باہر۔ وَقَهْقَهَةٍ خارج الصَّلَاةِ، اور نماز کے باہر قہقہا لگانے کے بعد۔ وَغُسْلِ مَيِّتٍ، اور میت کو نہلانے کے بعد، مردے کو نہلانے کے بعد، مردے کو غسل دینے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ میت کو نہلانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ وضو کر لینا مستحب ہے۔ بعض لوگ تو میت کو نہلانے کے بعد نہانا ضروری سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ میت کو نہلانے کے بعد، مردے کو نہلانے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ وغسل میتین، وغسل میتین یعنی میت کو نہلانے کے بعد، ٹھیک ہے، غیبت پر عطف کریں۔ وغسل میتین، اور میت کو نہلانے کے بعد، مردے کو نہلانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ وحملہ، اور اسے اٹھانے کے بعد، یعنی میت کو اٹھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے نزدیک میت کو اٹھانے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کے اس اختلاف سے بچنے کے لیے کہ ان کے نزدیک بھی ہم باوضو رہیں، وضو کر لینا مستحب ہے۔ وغسل میت وحملہ، میت کو غسل دینے کے بعد اور اسے اٹھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ ولی وقتی کلی صلاۃ، اور ہر نماز کے وقت کے لیے، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، کیونکہ جب نماز پڑھنے جا رہا ہے وضو کرے گا تو تازگی آئے گی، ٹھیک ہے، خیر۔ ولی وقتی کلی صلاۃ، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ وقبل غسل الجنابتی، وقبل غسل الجنابتی یعنی جنابت کے غسل سے پہلے، غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ وقبل غسل الجنابتی، غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ ایسا بندہ جس پر غسل فرض ہو، غسل کرنا ضروری ہو، اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرنے سے پہلے وضو کر لے، کیونکہ غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ وَلِلْجُنْبِ عِنْدَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ وَوَضِیٍ، اور جنبی کے لیے کھانے، پینے، سونے اور وطی کرنے کے وقت۔ اگر کوئی بندہ جنبی ہے اور وہ کھانا چاہتا ہے، ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، ابھی نہانا ضروری نہیں ہے، کسی وجہ سے وہ ابھی غسل نہیں کر سکتا اور کھانا چاہتا ہے تو وہ وضو کر لے، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کر لے۔ اسی طرح اگر وہ پینا چاہتا ہے تبھی مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، اس کے بعد پیے۔ اگر وہ پھر سونا چاہتا ہے، جیسے رات میں اپنی بیوی سے مجامعت کی اور صبح وہ غسل کرے گا، ابھی پھر وہ سونا چاہتا ہے، تو مناسب یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، وضو کر کے سوئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ وطی کے بعد پھر سے بیوی سے وطی کرنا چاہتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، ٹھیک ہے، یعنی جنبی شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ کھانے کے وقت، پینے کے وقت، سونے کے وقت اور وطی کے وقت وضو کر لے۔ وہی بیان کر رہے ہیں وَلِلْجُنْبِ عِنْدَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ وَوَطِیٍ، اور جنبی کے لیے کھانے، پینے، سونے اور وطی کے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ ولی غضبٍ، اور غصے کے لیے، یعنی غصے کے وقت وضو کرنا مستحب ہے، کیونکہ غصہ گویا کہ گرم ہوتا ہے، جب بندہ غصہ ہوتا ہے تو اس کا بدن گرم ہو جاتا ہے، تو جب وضو کرے گا تو اس کا بدن ٹھنڈا ہوگا، اس طرح غصہ بھی کم ہو جائے گا۔ ولی غضبٍ، اور غصے کے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ وقرآن و حدیث، اور قرآن و حدیث کے لیے، یعنی قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ ولی قرآن و حدیث، قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ یہاں قرآن پڑھنے سے مراد زبانی پڑھنا ہے، اگر قرآن پاک چھو کر پڑھنا چاہتا ہے تو اب تو وضو کرنا فرض ہوگا۔ وروایتہ، اور حدیث پاک روایت کرنے کے لیے، حدیث پاک کی روایت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ ودراست علم، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے، دراست علم، علم سیکھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، یہاں علم سے مراد علم دین ہے۔
و اذان و اقامت، اور اذان و اقامت کے لیے، اذان دینے کے لیے، اقامت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، و خطبۃ، اور خطبے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے، و زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، و وقوف بعرفۃ، اور عرفہ میں ٹھہرنے کے لیے، عرفہ میں ٹھہرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، وللسعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، وَأَكْلِ لَحْمِ زَجُورٍ، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، یہاں پہ بعد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے، بھنا ہوا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ جزور کہتے ہیں بھنا ہوا اونٹ کا گوشت، بھنا ہوا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے، وَأَكْلِ لَحْمِ زَجُورٍ، اور بھنا ہوا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ، اور علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، کما اذا مس امرأۃ، جیسا کہ کسی عورت کو چھوا، کما اذا مس امرأۃ، جیسا کہ جب کسی عورت کو چھوئے، یعنی ایک بندہ ہے جس نے کسی عورت کو ٹچ کیا، عورت کو چھو لیا، تو امام شافعی کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا، ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک اس کا وضو نہیں ٹوٹا، تو کیونکہ علماء کے نزدیک اختلاف ہے، ایک کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، ہمارے نزدیک اگرچہ وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم ان کے نزدیک بھی باوضو رہیں، اس اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے، علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے، یعنی کوئی ایسی صورت ہو، کوئی ایسا کام ہو جس کے کرنے سے ہمارے نزدیک وضو نہ ٹوٹتا ہو، لیکن کسی دوسرے امام کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہو، تو ان کے نزدیک بھی ہم بے وضو نہ رہیں، اس لیے وضو کر لینا مستحب ہے، علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے، ولی خروجی من خلاف العلماء کما اذا مس امراتن، اور علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، جیسا کہ جب کسی عورت کو چھوا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔